صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے قصص الانبیاء، سٹوریز آف دا پروفٹس کی سیریز شروع کی تھی، اور الحمدللہ ہم نے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے بات کی، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے غور و فکر کیا، کچھ نصیحت آپ کی بارگاہ سے حاصل کی. لاسٹ ایپیسوڈ میں جناب آدم اور حضرت حوا کی وفات کا تذکرہ ہم کر چکے تھے، اور آئیڈیلی ارادہ تو یہ تھا کہ آج جناب شیس نبی کی ذکر کو شروع کریں، ان کی بات کو شروع کریں. مگر اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کچھ یونیک چیزیں، کچھ بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیلز جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ایک ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نبی شیس کے بارگاہ میں لے جائے، اپنے آپ کو ان کے بارگاہ میں لے جائے، ان کے ذکر سے ہم برکات حاصل کریں انشاءاللہ. مگر اس سے پہلے جناب شیس سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ جناب آدم کا اور کر لیں کہ جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جنت سے، یعنی ارض زمین پر جس طرح سے اللہ چاہتا تھا کہ نسل انسانی آگے بڑھے، اور جو ایک ڈیولپمنٹ خدا چاہتا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا. اور جو وعدہ تھا کہ آدم ہم نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو خداوند عالم نے جناب آدم کو اپنے وعدے کے اعتبار سے جنت میں واپس بلا لیا. اور جیسے لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا تھا کہ بی بی حوا بھی اپنے شوہر کا صدمہ نہ برداشت کر سکی، ان کی جدائی نہ برداشت کری، اور ودن 13 منتھس بی بی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا. جو جنت سے آئے تھے وہ جنت کی طرف روانہ ہو چکے. اب یہ شخصیت اتنی بلند ہے جناب آدم علیہ السلام کے. ہم نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، ان کی خلقت دیکھی، ان کی اولاد دیکھی، ان کی شادی دیکھی. اب ہم دیکھتے کہ جناب آدم علیہ السلام کی بیسکس انفارمیشن، ان کی کنیات کیا تھی، ان کی صفات کیا تھی، جو میں سمجھتی ہوں آپ کو معلوم ہے. بس ٹو وائنڈ اپ دا چیپٹر آف حضرت آدم علیہ السلام، اینڈ آئی ڈونٹ سے کہ ہم نے سب کچھ کور کر لیا ہے. ابھی بھی جناب آدم اور جناب حوا کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کتابوں میں موجود ہیں جو ہم نے کور اپ نہیں کی. ہم نے صرف تھوڑی پرومیننٹ پوائنٹس لیے کہ جس کو ہم جلدی سے اپنے سیریز کو آگے بڑھا سکیں. تو جناب آدم علیہ السلام کے ٹائٹلز دیکھیں. جناب آدم کا ایک ٹائٹل ہے صفی اللہ. صفی اللہ، آدم صفی اللہ. جیسے زیارت وارثہ میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جناب آدم کے وارث ہے. امام علی رضا علیہ السلام کون ہے؟ جناب آدم کے وارث ہے. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام کون ہے؟ حضرت آدم کے وارث ہے، ان کے جانشین ہے. اور صفی اللہ، دا صفت اللہ کا مطلب ہے دا چوزن ون، منتخب کیا گیا. صفی کا ایک معنی پیور ون بھی ہوتا ہے، پیور، پاکیزہ، طاہر، مگر جو زیادہ ایکسیپٹڈ ہے علماء کے نزدیک دیٹ از دا چوزن ون، اللہ نے جس کا انتخاب کر لیا.
پہلا نبی بنانے کے لیے، پہلا انسان بنانے کے لیے اللہ نے جس کو چوز کیا، جس کو صفی اللہ پہ ہم بہت کچھ پڑھ سکتے، کافی تفصیلات، کافی ڈیٹیلز موجود ہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا لمیٹڈ اس پہ رکھیں کہ صفی اللہ نے جناب آدم کا ایک ٹائٹل رکھا، ہی واز دا چوزن ون۔ سیکنڈ، جناب آدم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیفۃ اللہ، جیسے ابھی جو کلام پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تلاوت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کی آپ نے قرآن میں پڑھا، اور یہ آیت اس سیریز میں بار بار آئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں، اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ اپنا ارادہ پیش کیا۔ اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 30؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، میں زمین کی خاطر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی صفات، ان کی کوالٹیز، ان کا یونیکنیس یہ بھی تھا کہ اللہ ہی واز دا فرسٹ خلیفہ آن ارتھ، فرسٹ خلیفہ آف اللہ، دا فرسٹ ریپریزنٹیٹیو آف اللہ آن قرۂ ارض۔ تو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور اسی لیے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ رہے آپ کے ٹائٹلز، اور بھی ہے، ہم نے پرومیننٹ والے لیے۔ جناب آدم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جناب آدم کو دنیا میں تو ابو البشر کہا جاتا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں ابو البشر یعنی انسان، ابو البشر یعنی انسانوں کا مرکز یا سارے انسانوں کے والد۔ ہم کہتے ہیں ہمارے جد آدم ہے، ہمارے دادا آدم ہے، ہمارا سورس حضرت آدم ہے، ہماری اصل حضرت آدم ہے۔ انسان کسی مذہب کا ہو، وہ کرسچن ہو، وہ ہندو ہو، وہ کوئی اور مذہب کا ہو، مگر ہر ایک کا ماننا تقریباً میجورٹی آف دا ریلیجنز اینڈ پیپل اراؤنڈ حضرت آدم اور جناب حوا پر اعتقاد اس طرح بھی رکھتے کہ جو دنیا کا پہلا انسان تھا وہ جناب آدم اور ان کی وائف بی بی حوا تھے۔ نام تھوڑے مختلف انداز میں لیے جاتے مگر عقیدہ سب کا یہی ہے۔ تو جناب آدم کو ابو البشر کہا گیا کہ انسانوں کے والد، جہاں سے ان کی نسل انسانی شروع ہوئی، اور کیسے شروع ہوئی یہ بھی ہم تقریباً ایپیسوڈ نمبر 8 میں ذکر کر چکے۔ اور پھر جناب آدم علیہ السلام کا ایک اور کنیت جو امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑی اچھی سی ہے، بہت ہی پیاری سی ہے، اور تھوڑی آئی تھنک اٹس ناٹ دیٹ فیملیئر۔ ابو البشر سارے جانتے، صفی اللہ، خلیفۃ اللہ سارے جانتے، مگر یہ تھوڑی سی ریئرلی شاید ماشاءاللہ صاحبان علم کو پتہ ہوگا، مگر اتنا زیادہ ہم نے لوگوں کی زبان پر یہ لقب، یہ کنیت نہیں سنی۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ کنیت عرب میں ایک پہچان ہوتی، ایک احترام کی نشانی ہوتی، یعنی انسان کا احترام۔ ایون ٹوڈے اگر آپ عرب ممالک میں جائیں، آپ عراق جائیں، آپ سعودیہ جائیں، تو انسان کو، بندہ خدا کو ان کی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ کسی کا نام لینا اس کی توہین ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو زیارتوں پہ جانا نصیب کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مولا عباس کی زری کے قریب جاتے تو جو عراقیز ہوتے ہیں یا جو عرب ممالک کو بلونگ کرتے وہ ابو الفضل کہتے ہیں، جبکہ سب کانٹیننٹ انڈو پاک والے ہم یا عباس کہتے، عرب ممالک ابو الفضل کہتے۔ یا اگر ہم مولا حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جائیں تو ہم سنتے کہ اطراف میں جو مولا کو پکار رہے وہ یا ابا عبداللہ کہتے، اور ہم بر صغیر والے یا حسین کہتے۔ تو نام لینا ہمارے کلچر میں ہم کیونکہ دل سے رسپیکٹ کر رہے، مگر عرب ممالک میں رسپیکٹ کنیت سے ہوتی، کسی کا نام لینا باعث توہین سمجھا جاتا ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکے میں گزرا، اور نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی، جنت میں بھی، جناب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، جنت میں واپس چلے گئے۔ اب یہ کون سی جنت ہے؟ برزخی جنت ہے، دنیا کی جنت ہے، یا قیامت کے بعد والی جنت ہے؟ اس کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت میں واپس چلے گئے، اور جنت میں آپ
جو فرشتوں سے گھرے ہوئے رہتے تھے نا. ہم پہلے یہ باتیں کر چکے کہ فرشتے ہمیشہ جناب آدم کو گھیرے ہوئے رہتے تھے, ان کے سامنے, ان کے پیچھے, ان کے اطراف میں, ان کی دلجوئی کے لیے, ان سے باتیں کرنے کے لیے فرشتے ہمیشہ موجود ہوتے تھے. تو اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اگر فرشتے, دیکھیں قرآن اس بات کو پروف کر رہا ہے, اور اہل بیت طاہرین نے یہ بات ہم کو سمجھائی کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے. جناب آدم فرشتوں سے افضل ہے, انسان فرشتوں سے افضل ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور انسان بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, تمہارا پروردگار بہترین خلق کرنے والا ہے. اللہ نے پوری کائنات بنائی, فرشتوں کو معصوم بنایا, انسان تو خطا کار ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے, آدم فرشتوں سے افضل ہے. میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حضرت شیث نے جب جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل آپ نماز جنازہ پڑھاؤ میرے بابا کی, تو جناب جبرائیل نے یہ اعتراف کیا کہ نہیں, ہم آدم کی اولاد سے آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم آدم کی اولاد پہ سبقت نہیں لے سکتے, بیکاز ہم کو سجدہ کروایا گیا, ہم نے ان کے سامنے بو ڈاؤن کیا ہے, سر جھکایا ہے, ہم ان سے پیچھے ہے. آدم علیہ السلام اور اولاد آدم ہم سے افضل ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ملائکہ مقربین جناب آدم علیہ السلام کو جیسے میں نام لے رہی ہوں ویسے نام لے کے پکارتے ہو گئے, یا ایڈریس کرتے ہو گئے اے آدم یا آدم کہہ کے پکارتے ہو گئے؟ یہ بات ادبی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی لیے جب کتابوں کو کھولا جاتا ہے اور جب ان کے بارے میں تھوڑا اور زیادہ ہم ڈویل کرتے کہ کیا ایکچولی فرشتوں کا ایک انداز ہوگا جناب آدم کو خطاب کرنے کا, تو کتابوں میں یہ جملہ ملا کہ جناب آدم کو ان کی کنیت سے پکارتے تھے. اچھا کنیت یعنی, اب میں سسپینس نہیں کریٹ کر رہی ہوں, ڈیفینیٹلی میں اس کنیت کی طرف آ رہی ہوں, مگر صرف میں سمجھ پا رہی ہوں کہ اگر بچے بھی آڈینس میں ہیں تو بات کافی واضح ہو جائے. کنیت یعنی کہ کسی انسان کو اس کے بچوں کے نام سے پکارا جائے. ابا محمد, ابا الحسن, یعنی کہ اگر تم حسن کے والد ہو, امام کو ابو الحسن مولا علیہ السلام کو ابو الحسن کہا جاتا تھا نا, امام حسن کے والد, یا چوتھے امام کو ابا محمد. یہاں جس طرح سے ہم دیکھتے کہ یہ جو القابہ, یہ جو کنیات ہے, یعنی آپ کی اولاد کے نام پر سے آپ کو پکارا جائے, یا اگر خاتون ہے تو ام فاطمہ, ام رباب, یعنی اولاد کے نام سے, بیٹی کے نام سے ماں کی پہچان ہو رہی ہے. اب جب ہم نے جناب آدم علیہ السلام کی حیات دیکھی, آپ کا ایک بیٹا تھا قابیل, آپ کا ایک بیٹا تھا حابیل, آپ کا بیٹے تھے شیث, آپ کے بیٹے تھے یافس, اور بھی آپ کے کچھ بیٹے تھے. تو ہم نے جب یہ ناموں کو چھانا, ہم نے دیکھا کیا جناب آدم کو ابا الشیث کہا گیا؟ نہیں. کیا جناب آدم کو ابا حابیل کہا گیا؟ نہیں. ابو البشر کہا گیا, مگر کچھ ان کے بیٹوں کے نام سے ان کا کنیت رکھا گیا. تو پھر علماء تاریخ نے لکھا کہ جناب آدم جنت میں ان کی کنیت سے پکارے جاتے تھے, اور آپ کی وہ فیمس کنیت ہے ابا محمد, ابا محمد. اچھا پھر جب ہم نے بکس اوپن کی کہ جناب آدم کے اولاد میں تو کہیں بھی محمد نام نہیں آتا, ان دا امیجیٹ سنس کہیں بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کے جو امیجیٹ سنز ہیں, ان کی جو اولاد ہے جیسے جناب شیث و حابیل, ان میں کہیں بھی محمد نام نہیں نظر آتا ہے. تو یہاں پر علماء تاریخ کہتے کہ نہ, یہ آخری نبی کی طرف اشارہ ہے, یہ فخر جناب آدم ہے, یہ پراؤڈ آف جناب آدم علیہ السلام ہے کہ میں خاتم النبیین سید المرسلین, جو آخری زمانے کا رسول ہے, جس کی محبت میں اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کو خلق کیا, میں نے زمین کا فرش بچھایا, میں نے آسمان کے شامیانے لگائے. جس انداز میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب آدم کہتے کہ میں محمد کا والد ہوں, میں ابا محمد ہوں, کہ جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو بنایا, اور جس کا وعدہ ہر نبی سے لیا گیا, جس کا وعدہ ہر
نبی سے لیا گیا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جن سے رسالت مآب کی نبوت کا وعدہ نہ لیا گیا ہو۔ تو جناب آدم نے زمین پر آنے کے بعد اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اپنے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کی نبوت کا بھی اعلان کیا، میرے بعد جناب شیس نبی ہو گئے، اور اپنے بعد آنے والے آخری نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد یہ نبی آنے والے ہیں جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ ہم جناب آدم کی بارگاہ سے جناب شیس کی بارگاہ کی طرف سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اس سفر میں ہماری مدد کرے اور توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم نے جو بھی تھوڑا بہت علم حاصل کیا اللہ اسے قبول فرما اور بانیان اور حاضرین کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔